اب یہاں دو طریقے ہیں امام حسین سے جڑنے کے، دو طریقے، اور ضروری نہیں ہے کہ ایک طریقہ ہے تو دوسرا نہیں کرنا، نہیں، یہ دونوں ضروری ہے، یعنی دو طریقوں سے، دو جہت سے آپ کو امام حسین سے کنیکٹ ہونا ہے۔ ایک انفرادی طور پر، یعنی آپ ذاتی طور پر، شخصیت، آپ کی پرسنالٹی، چاہے جوان ہیں، چاہے بوڑھے ہیں، چاہے بچے ہیں، چاہے خاتون ہے، مرد ہے، چاہے دنیا میں ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، اسٹوڈنٹ ہے، کچھ بھی ہے، اس کو ذاتی طور پر اپنے آپ کو امام حسین سے جوڑنا ہے، کنیکشن کریٹ کرنا ہے۔ اور دوسرا اجتماعی طور پر، معاشرے کے حساب سے امام حسین کے تک پہنچنا ہے، کیونکہ امام حسین صرف ذاتی ارتقاء کے لیے، کمال کے لیے کربلا نہیں آئے، یعنی امام حسین صرف اس لیے کربلا میں نہیں آئے کہ بس آپ مجلس سنیں اکیلے، آپ روئیں گریا کریں اور آپ ثواب کمائیں اور کمال پہ جائیں، اور اب آپ نہیں۔ امام حسین ذاتی طور پر بھی انسان کو بلند کرنا چاہتے ہیں، لیکن امام حسین حقیقتاً معاشرے کی بقا کے لیے کربلا آئے تھے۔ تو اگر آج سوسائٹی اس مقصد سے دور ہے تو دو ایشو ہو سکتے ہیں، یا لوگ امام حسین کو نہیں سمجھے، یا پھر جو امام حسین کا پیغام پہنچا رہا ہے وہ صحیح پیغام نہیں پہنچا رہا۔ امام حسین نے اپنے بیانات کے ذریعے سے یہ کہہ دیا، وہی بات جو میں ہر روز شروع میں کرتا ہوں، کیا کہا امام حسین نے مکہ چھوڑتے وقت؟ جو اپنے خون کا بذل دے سکتا ہے، خون کی قربانی دے سکتا ہے، جو دنیا کو ترک کر سکتا ہے، جو خدا سے ملاقات چاہتا ہے، وہ کوچ کرے ہمارے ساتھ۔ وہ یہ شرائط ہے، دنیا چھوڑنا شرط ہے، قربانی دینا شرط ہے، خدا سے ملاقات کرنا یہ بھی شرط ہے، اور یہ سب تب ہوگا جب آپ امام کے ساتھ ہوں۔ آپ امام کے بغیر دنیا چھوڑ دیں کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ اپنی قربانی دے دیں کوئی فائدہ نہیں ہے، اور خدا سے ملاقات ویسے امام کے بغیر مشکل ہی ہے، ویسے امام کے بغیر آپ مل بھی نہیں سکتے خدا سے۔ یہ سب ہوگا تب آپ کہیں کہ ہاں ہم امام کے ساتھ چل رہے ہیں۔ امام کا سفر 61 ہجری میں کارواں کربلا میں آ کر رکا، لیکن امام کا سفر باطن کائنات میں کربلا میں نہیں رکا، بلکہ امام کا سفر کربلا سے شروع ہوا ہے، اور قیامت تک اپنے اس کاروان میں ہم سب کو لے کے جا رہا ہے، سب کو لے کے جا رہا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے وقت کی کربلا پہچانی جائے، وقت کے یزید کو پہچانا جائے، تبھی پھر وقت کا امام سمجھ میں آئے گا۔ بڑی سادی سی مثال ہے، بہت ساری جگہوں پر جلوس نکلتے ہیں، دوسرے ملکوں میں، ہمارے ہاں تو خیر ایسے کوئی مسائل نہیں ہیں، بہت سارے ملکوں میں بعض اوقات ہم ویڈیو بھی دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ دیکھیں جی بڑا زبردست جلوس نکلا ہوا ہے، لوگ علم بھی لے کے جا رہے ہیں، ماتم یا حسین کر رہے ہیں، دیکھیں جی کیسے ماشاءاللہ وہاں لوگ ہیں، پولیس سیکیورٹی دے رہی ہے، اور اسی جگہ پر اگر آج کی کربلا کا آپ ذکر کریں تو وہی پولیس آپ سے پرچم بھی چھین لے گی اور آپ کو مارے گی بھی صحیح، اور یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، انٹرنیٹ بھرا پڑا ہے۔ اور مولانا صاحب ہاں وہ تو جلوس نکل رہا ہے، ماشاءاللہ کتنا بہترین جلوس نکلتا ہے، کتنا زبردست جلوس نکلتا ہے لندن میں، کیا عزاداری ہوتی ہے لندن میں، بہت اچھی بات ہے، مومنین واقعاً خلوص سے کرتے ہیں۔ پولیس تو سیکیورٹی دیتی ہے، بالکل دیتی ہے، لیکن وہیں پر فلسطین کا جھنڈا لے کے آپ نکلے۔ ہم نہیں پہچانے حسین کو، دشمن پہچان گیا، دشمن کو پتا ہے یہ 61 ہجری پر روتے رہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر یہ آج کے امام کے لیے تیار ہوئے تو اس کو روکو، روکے۔ امام خود فرما رہے ہیں مثلی، میرے جیسا۔ امام نے یہ نہیں کہا میں یا یزید، نہیں، امام نے کہا میرے جیسا،
میرے جیسے سے مراد کیا؟ یعنی حسینیت کا سسٹم اس جیسے، یعنی کیا؟ یزید نہیں، یزیدیت کے سسٹم پوری قیامت تک میرے جیسا یعنی حسینی سسٹم کا بندہ یزیدیت کے سسٹم کی بیعت نہیں کرے گا، نہیں کرے گا۔ یا تو امام حسین کو پہچانا ہی نہیں ہے اگر وہ یزید کو نہیں پہچان رہا، یا پھر وہ خاموش بیٹھا ہوا ماجرا دیکھ رہا ہے۔ اذان محترم، آسان تھوڑی تھا کربلا پہنچنا، اطاعت بہت مشکل ہے۔ کتنے لوگ تھے جب امام کربلا کی طرف مدینہ بھی چھوڑ رہے تھے تو لوگوں نے امام کو کہا مت جائیے، کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ خواتین کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ بچوں کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ آپ اکیلے جائیں۔ رستے میں کتنے لوگ ملے امام کو؟ بہت لوگ ملے، کہا مولا وہاں چلتے ہیں، ابھی وہاں چلیں، بصرہ میں ہزاروں لوگ ہیں، تلواریں ہیں، یہ امام کو مشورہ دے رہے ہیں۔ جو امام کو پہچان جائے اسے پھر آپ مدینہ میں دیکھیں کہ جب مولا کائنات کے گلے میں رسی ڈلی ہے، سلمان کی نگاہیں مولا کی نگاہوں میں ہیں، کیوں؟ جو نگاہیں کہیں گی سلمان وہی کرے گا۔ اسے اطاعت کہتے ہیں، اطاعت۔ امام کو اطاعت چاہیے، قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ کس کی؟ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت۔ جیسی اللہ کی اطاعت ہے ویسے ہی رسول، اور جیسے ہی اللہ اور رسول کی اطاعت ہے ویسے ہی اولی الامر کی۔ اب ہمارے دوست بہت سارے جو فرقے ہیں وہ کہتے ہیں اولو الامر حاکم وقت ہوتا ہے، حاکم جو بھی حاکم ہے وقت کا وہ اولو الامر ہے۔ تو ہمارے ہاں تو ہر تھوڑے تھوڑے دنوں بعد اولو الامر چینج ہوتا رہتا ہے بھائی، تو ابھی آپ کیا کریں گے؟ وہاں پھر اطاعت کرنی پڑتی ہے، پھر اب کیا کریں؟ کبھی ان کی کریں کبھی ان کی کریں، تو پھر لڑائی کیوں ہے اتنی؟ اس کا مطلب کہ ویسے بھی لاجیکل پروف نہیں ہے، کیونکہ اللہ کبھی بھی کسی کی اطاعت کو نہیں کہے گا جس کا خود راستہ صحیح نہ ہو۔ خدا کیسے بولے گا؟ خدا اس کی اطاعت کو کرے گا جو عین ہو بہو رسول کی اطاعت کرتا ہو، رسول کی اطاعت کرتا ہو۔ اور خدا کسی ایسے شخص کی اطاعت کا حکم دے دے جس سے خود غلطی ہوتی ہو، جس سے خود کوئی نہ کوئی کوتاہی ہو جائے، تو قیامت میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار ہم نے تھوڑی کی، اس نے غلط کیا ہے۔ تو پھر کیا آپ کا حساب کتاب ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے، لیکن خدا تو حساب کتاب کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی خدا اطاعت کا حکم دے رہا ہے وہ معصوم ان خطا ہو، یعنی خطاؤں سے معصوم ہو، اور وہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا جس کا خود خدا انتخاب نہ کرے، لیکن اطاعت چاہیے۔ خیر یہ ساری باتیں ماشاءاللہ آپ لوگ جانتے ہیں، یہ وہ نئی باتیں نہیں ہیں۔ اصل یہ ہے کہ اطاعت کیسے کی جائے۔ اطاعت کرنا جانے میں چند دن آپ کے درمیان میں رہے، خدا کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں، پروردگار نے ہر سال کی طرح توفیق دی آپ مومنین کے درمیان میں حاضر ہوں، اور یہاں کی انتظامیہ بھی، خادمان اہل بیت، جتنے بھی لوگ بہرحال اس مجلس کو، رضویہ کوآپریٹو سوسائٹی ٹرسٹ ہو گیا، پولیس، اسکاؤٹ، سیکیورٹی، جتنے بھی لوگ بہرحال، پولیس، رینجرز، اہل آنے محلہ، یہ سب کی محنت ہوتی ہے، ایک شخص کی محنت نہیں۔ آپ کو میں یہاں نظر آتا ہوں یا وہ جو مائک پہ اعلان کر رہا ہوتا ہے، پیچھے بہت لوگ ہوتے ہیں جن کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، جو اتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں۔ رات کو 1:30 2 بجے وہ فری ہوتے ہیں آپ کی پارکنگوں سے گاڑیاں باہر نکال کے۔ کون دیکھ رہا ہے؟ کسی کا نام بھی نہیں پتا۔ بچیاں، ہماری بیٹیاں جو والنٹیئر کھڑی ہوئی ہیں، لائنیں بنا رہی ہیں، سب کون جانتا ہے ان کو؟ کوئی بھی نہیں جانتا، نہ یہ چاہتی ہیں ان کو کوئی جانے۔ کیوں؟ کیونکہ ان سب کو ایک شخص دیکھ رہا ہے، ایک شخص، اور وہ کون ہے؟ وہ حسین ہے، کیونکہ یہ کام امام حسین کے لیے کیا جا رہا ہے، اور اس کا اجر بھی امام حسین کی بارگاہ میں محفوظ ہے۔ تو اس لیے بہرحال ہم اپنی ذمہ داری کو نبھائیں۔